سورہ حشر کی آیت نمبر 23 میں اللہ تعالیٰ اپنے اسماء میں سے مہیمن اسم کو جو ہے وہ بیان فرماتے ہیں۔ اہل علم یہ فرماتے ہیں کہ مہیمن کے اندر بیک وقت 3 صفات جو ہیں وہ پائی جاتی ہیں۔ نمبر 1، ہر چیز کے تمام احوال کا علم رکھنے والا۔ نمبر 2، اس چیز کے فوائد حاصل کرنے پر مکمل قدرت رکھنے والی ہستی، اور اس چیز کے تمام فوائد اور جو بھی اس کے اندر مصلحتیں ہیں ان کو پابندی کے ساتھ اپنے پاس برقرار رکھنے والی ہستی۔ لہٰذا اہل علم یہ فرماتے ہیں کہ ایک چیز ہوتا ہے حفاظت کرنا اور ایک چیز ہوتا ہے نگہبانی کرنا۔ نگہبانی میں حفاظت کی بنسبت زیادہ کیئر ہوتی ہے، واللہ عالم، لیکن اس کی مثال کو یوں سمجھا جا سکتا ہے کہ ایک چیز آپ لاکر میں رکھ دیتے ہیں، وہ حفاظت میں ہے، مگر ایک چیز ایسی ہوتی ہے کہ جس کے اوپر آپ نے نگاہ رکھی ہوتی ہے، جیسے کہ ہم نے کیمرے لگائے ہوتے ہیں اور پھر اس کیمرے کی آنکھ سے جو ہے وہ سامنے والے کو ہر وقت اس کی ہر حرکت پہ نظر رکھی ہوتی ہے، تو گویا کہ اس طرح سے کسی چیز کو واچ کرنا، دیکھنا، یہ نگہبانی ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمارے نگہبان ہیں۔ اس لیے بڑی پیاری بات اہل علم یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ہستی وہ ہستی ہے جو ہماری زندگی، ہمارے اعمال، ہماری عبادات، ہمارے خیالات، ہمارے جذبات، ہر چیز کی نگرانی کر رہی ہے۔ لہٰذا عربی زبان میں یہ لفظ استعمال ہوتا ہے کہ مہیمن الطائر علی فراحہ، پرندے نے اپنے پر اپنے بچے پر بچھا دیے۔ تو جس طرح سے پرندہ جو ہے وہ پر پھیلا کے اپنے بچے کی حفاظت کرتا ہے، اس طرح سے اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی نگہبانی کرتے ہیں۔ عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ مہیمن کا معنی یہ ہے کہ یہ وہ ہستی ہے جو کہ امن دینے والی ہے، ظالم سے مہلت دینے والی ہے، اور توبہ کا موقع دینے والی ہستی کو بھی مہیمن کہا جاتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ تم میں سے ہر ایک شخص نگہبان ہے اور ہر ایک شخص سے اس کی رعیت کے بارے میں سوال کیا جائے گا، لہٰذا امام، مرد، عورت، غلام، مالک، ہر شخص جس کو اللہ پاک نے کسی بھی قسم کا اختیار دیا ہے، تو اللہ پاک نے اس کے انڈر جو لوگ رکھے ہیں تو اس کو ان کا نگہبان بنایا ہے، اور ہر انسان سے اس کی نگہبانی کا سوال کیا جائے گا کہ کیا تم نے اپنی ذمہ داریوں کا احساس کیا تھا، اپنے ماتحت لوگوں کا خیال رکھا تھا۔ تو انسان تو ویسے نگہبانی نہیں کر سکتا جیسے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے اپنے بندے کی نگہبانی کرتی ہے، لیکن بہرحال ہمیں ایک دوسرے کا نگہبان بنایا گیا ہے۔ حدیث پاک میں یہ الفاظ آتے ہیں کہ اے ابن آدم، اپنے دن کی شروع میں 4 رکعتیں تم مت چھوڑا کرو، تو میں دن کے آخری حصے تک تمہارے لیے کافی ہو جاؤں گا اور تمہارا مہیمن ہو جاؤں گا، یعنی کہ تمہارا نگہبان ہو جاؤں گا۔ تو گویا کہ یہ 2 رکعتیں جو اشراقی ہوتی ہیں، انسان کے پورے دن کے لیے کیا کر لیتی ہیں؟ نگہبانی کا کام کرتی ہیں۔ پھر حدیث پاک میں آتا ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کے احکام کی حفاظت کرو، وہ تمہاری حفاظت کرے گا۔ تو وہاں پر بھی مہیمن کا لفظ استعمال کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ کا ہر حکم جو ہے اس کو سنبھال کے رکھو، اس پہ نگاہ رکھو، اس کی حفاظت کرو۔ عبادات ہیں، معاملات ہیں، حقوق ہیں، ذمہ داریاں ہیں، تو یہ سب معاملات ایسے ہیں کہ جن کی نگہبانی کرنی پڑتی ہے، جن کا خیال رکھنا پڑتا ہے۔ تو انسان صرف انسان کا نہیں، چیزوں کا ہی نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عائد ذمہ داریوں، عبادات اور حقوق کا بھی کیا ہوتا ہے؟ نگہبان ہوتا ہے، اور ہم سے اس نگہبانی کا سوال کیا جائے گا۔ کیسی عبادات کی تھیں، کیسی ذمہ داریاں نبھائی تھیں، کیسے معاملات طے کیے تھے۔ پھر اس کے بعد آیت مبارکہ میں العزیز آتا ہے، جس کا مطلب غالب، اقتدار اور عزت والا ہونا ہے۔ لہٰذا اس خوبصورت نام میں 2 تصور پائے جاتے ہیں، ایک اتھارٹی کا ہونا، اختیار کا ہونا، اقتدار کا ہونا، مگر ساتھ ساتھ ہم اپنی اردو زبان میں بولتے ہیں کہ یہ چیز مجھے بہت عزیز ہے، یعنی کہ یہ چیز مجھے بہت پیاری ہے، اس میں محبت کا عنصر بھی ہونا۔ یہ بڑی اہم بات ہے کہ دنیا میں جس کے پاس بھی اقتدار یا حکومت، اتھارٹی آئی ہے، اس نے ظلم کیا ہے، وہ وقت کا فرعون بنا ہے۔ چاہے یہ اقتدار جو ہے ہمیں انفرادی سطح پہ حاصل ہو، لہٰذا اگر خاندان میں کسی کو تھوڑی سی اتھارٹی حاصل ہو جاتی ہے، وہ دوسروں کو جینا مشکل کر دیتا ہے۔ کسی علاقے میں اگر ڈاکوؤں کو، چوروں کو اتھارٹی حاصل ہو جاتی ہے، وہ لوگوں کا جینا مشکل کر دیتے ہیں۔ حکمرانوں کو اقتدار حاصل ہوتا ہے، وہ عوام کا جینا مشکل کر دیتے ہیں۔ مگر اللہ تعالیٰ کے پاس جو اقتدار ہے، اس میں غلبہ ہے، اس میں وجاہت ہے۔ ہم قرآن پاک میں عزیز مصر کا نام بھی سنتے ہیں، تو وہاں پہ بھی لفظ عزیز استعمال کیا جاتا ہے۔ لہٰذا ایک ایسی طاقت یا پاور جو کہ انتقام لے سکتی ہے، بدلہ لے سکتی ہے، اس کے پاس اختیار اور اتھارٹی ہے، مگر اس غلبے والے نام کے ساتھ، وجاہت والے نام کے ساتھ جو ہے محبت کا تصور بھی ہے، عزیز پیارا بھی ہے۔ کیوں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات وہ ہستی ہے کہ جس کے پاس اقتدار ہے، مگر اس اقتدار میں لوگوں کے لیے خیر ہے،
بھلائی ہے، محبتیں ہیں، پیار ہیں۔ پھر دوسری اہم بات یہ کہ جس کے پاس اقتدار ہے اس کے پاس عزت ہے، یہ ضروری نہیں۔ جس کے پاس عزت ہے اس کے پاس اقتدار ہو، یہ بھی ضروری نہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ہستی وہ ہستی ہے جس کے پاس اقتدار بھی ہے، اختیار بھی ہے، اور لوگوں کا پیار بھی ہے، لوگوں کی عزت بھی ہے۔ لہٰذا ہمیں اپنی اس دنیا میں ان دونوں چیزوں کا کمبینیشن نظر نہیں آتا، مگر اللہ تعالیٰ کی ہستی میں ہمیں یہ دونوں چیزیں نظر آتی ہیں۔ اور جب ہم قرآن پاک کا بغور مطالعہ کرتے ہیں تو ہم ہر اس جگہ پر اس لفظ کو دیکھتے ہیں جہاں اللہ تعالیٰ اپنے اقتدار، اپنے غلبے کو جو ہے وہ بیان فرماتے ہیں۔ جیسے کہ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ سورج کہاں غروب ہوتا ہے یہ اللہ اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں، لیکن والشمس تجری لمستقر لہا ذالک تقدیر العزیز العلیم کہا گیا۔ اب یہ بہت بڑا معاملہ ہے کہ سورج کا طلوع ہونا اور غروب ہونا، تو اس کے پیچھے اللہ تعالیٰ کی کیا اتھارٹی بھی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی کیا ہے وہ ذات علم بھی جو ہے اس میں شامل ہے۔ اور عموماً ہم قرآن پاک میں دیکھتے ہیں کہ لفظ عزیز کے ساتھ علیم کا ذکر بھی آتا ہے اور حکیم کا ذکر بھی آتا ہے، یعنی کہ ایسا اقتدار جس کے اندر حکمت بھی ہوتا ہے اور جس کے اندر علم بھی ہوتا ہے۔ پھر آیت مبارکہ میں لفظ الجبار آیا ہے، جس کے بارے میں عام تصور یہ پایا جاتا ہے کہ شاید یہ اللہ پاک کا جلالی اسم مبارک ہے، مگر اس کا معنی بالکل اس کے اپوزٹ ہے۔ جبار جو ہے وہ جبر سے ہے، اور اس کا مطلب ہوتا ہے کہ ٹوٹی ہوئی ہڈی کو سختی سے جوڑنے والا۔ اور جب ہڈی کو جوڑا جاتا ہے تو ذرا دبایا جاتا ہے، سختی کے ساتھ اس کو اپنی جگہ پہ واپس لایا جاتا ہے۔ تو گویا کہ ایک ایسی ہستی کہ جو کہ مجھے سیدھا رکھنے کے لیے مجھ پہ سختی کرتی ہے اور مجھے سختی سے سیدھی راہ پہ چلاتی رہتی ہے۔ چونکہ اس کے معنی کے اندر ٹوٹی ہڈی کو جوڑنا ہے، تو اسے اہل علم یہ بیان فرماتے ہیں کہ عموماً انسان کے جذبات، اس کے دل ٹوٹتے ہیں، تو ٹوٹے ہوئے دلوں کو تسلی دینے والا، جذبات سے ٹوٹے ہوئے دلوں کو سنبھالنے والا۔ جبر کا ایک معنی عربی زبان میں یوں بھی بیان کیا جاتا ہے کہ کھجوروں میں جو درخت سب سے بڑا درخت ہو اور جس تک پہنچنا اور جس کا پھل توڑنا بہت مشکل ہو، تو اس کو بھی جبر کہا جاتا ہے۔ پھر جبار جو ہے وہ فعال کے وزن کے اوپر ہے، اور فعال کا معنی یہ ہوتا ہے کہ ایک کام کو بار بار کرنا، یعنی کہ وہ ایسی ہستی ہے جو کہ ہمیں بار بار سیدھا کرتی ہے، ہمارے ٹوٹے ہوئے دلوں کو بار بار جوڑتی ہے اور بار بار ہمیں تسلیاں دیتی ہے۔ پھر آیت مبارکہ میں المتکبر کا لفظ آتا ہے۔ اس لفظ کا جو معنی بیان کیا جاتا ہے کہ کسی کا عہد و وفا میں بڑا ہونا، علم اور عمر میں بڑا ہونا، جس کے حقوق اور صفات ایسی ہوں جو کسی دوسرے میں ہوں ہی نہ۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ کی ذات اپنے لیے تکبر کو پسند فرماتی ہیں اور مخلوق کے لیے عاجزی کو پسند فرماتی ہیں۔ اور لفظ متکبر جو ہے یہ باب تفاعل سے آیا ہے، مبالغے کا صیغہ ہے کہ ایسی ہستی جس میں بہت زیادہ کبر پایا جائے، بڑائی پائی جائے۔ اہل علم یہ فرماتے ہیں کہ اس لفظ کا ہماری زندگی کے ساتھ بہت گہرا تعلق ہے۔ ایک دن میں کتنی مرتبہ ہمیں اس لفظ کے ساتھ واسطہ پڑتا ہے۔ ہماری 5 اذانیں ہیں، اس میں 6 بار ایک اذان میں یہ لفظ آتا ہے، تو یہ 30 مرتبہ تو یہیں پہ ہو جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد نماز کے بعد جو اقامت کہی جاتی ہے اس میں 60 بار یہ لفظ دہرایا جاتا ہے، اور بعض محققین نے جو نمازوں کے اندر ہم تکبیرات کہتی ہیں ان سب کو ملا کر جو ہے وہ 466 کی تعداد بتائی ہے کہ ایک دن میں انسان دانستان یا غیر دانستان جو ہے اس لفظ کی تکرار کرتا ہے۔ لہٰذا اذان میں، نماز میں، حج میں، میدان جنگ میں نعرہ تکبیر کہا جاتا ہے، بلندی پر چڑھتے وقت اللہ اکبر کہا جاتا ہے، بچے کی پیدائش پر بھی اللہ اکبر کہا جاتا ہے کیونکہ اس میں بھی بچے کے کان میں اذان اور اقامت کہی جاتی ہے۔ جانوروں کو ذبح کرتے ہیں تو اللہ اکبر کہا جاتا ہے، جنازے میں اللہ اکبر کہا جاتا ہے۔ تو بار بار انسان سے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی بڑائی کے الفاظ جو ہیں وہ بلوائے جاتے ہیں، تاکہ انسان کے اندر یہ احساس ہو کہ رب رب ہے، عبد عبد ہے، بار بار اقرار کرے رب کے بڑے ہونے کا۔ پھر اہل علم یہ فرماتے ہیں کہ عرب لوگوں کے اندر یہ مزاج تھا کہ اگر کوئی انسان کسی کی چادر کھینچ لیتا تھا تو یہ اس کی بہت بڑی توہین سمجھی جاتی تھی۔ اس لیے حدیث پاک میں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ تکبر میری چادر ہے، اور جس نے میری چادر کو کھینچا وہ ذلیل کر دیا جائے گا۔ پھر حدیث پاک میں آتا ہے کہ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا وہ جہنم کی آگ میں ہوگا۔ اگر ہم رائی کا دانہ وزن کریں تو اس کا وزن تو گراموں میں بھی نہیں نکلتا، لیکن اتنی کم مقدار بھی اللہ پاک کیا فرماتے ہیں کہ بندے کے دل میں کسی چیز کی بڑائی نہیں ہونی چاہیے۔ اس لیے حضرت عمر تعالیٰ عنہ یہ دعا مانگا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ مجھے میری نظروں میں چھوٹا کر دے اور لوگوں کی نظروں میں بڑا کر دے۔ لہٰذا بدترین معاملہ کیا ہوتا ہے کہ انسان خود اپنے آپ کو بڑا سمجھتا رہے اور اللہ کی نظروں میں وہ کچھ بھی نہ ہو اور بندوں کی نظروں میں وہ کچھ بھی نہ ہو۔
لہٰذا دنیا میں جن جن لوگوں نے بڑا ہونے کا دعویٰ کیا، چاہے وہ ابلیس تھا، فرعون تھا، قوم عاد یا قوم سمود تھی، ان سب کا حشر کیا ہوا؟ تو گویا کہ تکبر کے نصیب میں ہمیشہ کیا ہے؟ ہلاکت ہے۔ اس لیے حدیث پاک میں آتا ہے جو لوگ دنیا میں تکبر کرتے ہیں وہ کل قیامت میں چونٹی بنا کر آگ میں جلا دیے جائیں گے۔ جو دنیا میں جتنا بڑا بنے گا وہ آخرت میں اتنا ہی چھوٹا بنا دیا جائے گا۔ اس لیے اہل علم یہ کہتے ہیں کہ تکبر مال سے بھی آتا ہے، علم سے بھی آتا ہے، نسب سے بھی آتا ہے، عمل سے بھی آتا ہے، عبادت کا بھی تکبر ہوتا ہے، نیکی کا بھی تکبر ہوتا ہے، اور پھر بدترین تکبر وہ ہوتا ہے جو نیکی کا اور عبادت کا اور علم کا تکبر ہوتا ہے۔ شیطان کے پاس کسی گناہ کا تکبر نہیں تھا، شیطان کے پاس اپنے علم اور اپنی بڑائی کا اور حب جاہ کا تکبر تھا۔ لہٰذا یہ برائی کے راستے سے بھی آتا ہے اور یہ سیدھے راستے سے بھی آتا ہے، اور جو سیدھے راستے سے آتا ہے یہ زیادہ خطرناک ہوتا ہے۔ اس لیے ہمارے اہل علم جو ہے یہ دعا مانگا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ علم کے تکبر سے بچائیں، نیکی کے تکبر سے بچائیں، عبادات کے تکبر سے بچائیں۔ اس لیے حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جو جتنی عاجزی اختیار کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو اتنا ہی بلند فرمائیں گے۔ لہٰذا بندہ جتنا جھکتا جاتا ہے اتنا ہی وہ بلند ہوتا جاتا ہے، لیکن جو جتنا ہی بلند ہونے کی کوشش کرتا ہے وہ اتنا ہی ذلیل کر دیا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں عاجزی نصیب فرمائے۔ تکبر صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کو ہی جچتا ہے۔